نعیم صاحب یہ تو مطلب آپ کے سامنے ایک جرنلسٹ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بانی چیئرمین یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ چیئرمین ایک بزدل انسان ہے اور اس احتجاج کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے یہ امپریشن آ رہا ہے جیسے آپ کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ مختلف ڈائریکشنز چل رہی ہیں. آخر یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی پارٹی میں؟ دیکھیں، بہت شکریہ منصور بھائی، آپ نے موقع دیا. پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہوں کہ جو بیان کی بات ہے کہ خان صاحب اس سے نالاں ہیں، ناراض ہیں یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، تو خان صاحب کی نیچر آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بات ہوتی بھی ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ کر بھی دیتے ہیں، میڈیا سے بھی بات کر دیتے ہیں اور وہ چیزیں کافی چلتی بھی رہتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ رہ گئی کہ گور صاحب ہیں یا انہوں نے جس طرح سے احتجاج جو ہے ملتوی کرنے کے حوالے سے ڈائریکشنز دیں پارٹی قیادت نے، جو موجودہ پارٹی قیادت اس وقت جیل سے باہر ہے، کچھ ہماری قیادت جو ہے وہ جیل کے اندر ہے، خان صاحب جیل کے اندر ہے جو کہ اس پارٹی کے سربراہ ہیں. تو جہاں تک بات ہے کہ احتجاج ملتوی جو ہے ختم کیوں کیا گیا، دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس وقت موجود تھا خان صاحب کے ساتھ اور ہماری جو ڈسکشن تھی، خان صاحب نے بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے، 2 بجے سٹارٹ کرنا ہے، اور میں نے پوچھا کہ کب تک کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ جب تک شام تک آپ کریں. تو یہ بات بھی طے ہوئی کہ جب علی امین بھائی آئیں گے ڈیفینیٹلی آگے سے جو ہے وہ پنجاب حکومت جو ہے وہ اپنا ایک کاروائی کرے گی، شیلنگ کرے گی، لاٹھی چارج کرے گی، سارا کچھ کرے گی. تو بیسیکلی پروٹیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ جنگ والا سما وہ نہیں ہوتا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہی طریقہ کار ہوا اور اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے پنجاب حکومت نے وہی کیا. اور خان صاحب سے جب یہ بات ہوئی تھی تو خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ جس حد تک جتنا کر سکیں آپ نے کرتے رہنا ہے. تو اس وقت جو صورتحال تھی، موجودہ جو صورتحال تھی، اس کے مطابق یہ ہوا کہ ہمارے ادھر نارتھ کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی رابطہ کیا کہ کچھ نامعلوم لوگ یعنی کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد جو ہیں وہ بھی داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے سیدھے جو ہے پتھراؤ شروع کر دیا ہے. ساتھ جو علی امین بھائی ہیں ان کے اوپر بھی وہاں پر جو وہ قافلہ آ رہا تھا وہاں پر بھی سیدھی فائرنگ کی جا رہی تھی. تو ایسے ماحول کے اندر کہ کوئی لاشیں گریں، کوئی ایک نیا جو ہے انسیڈنٹ بنا کر اور 9 مئی نیا ایک ڈال کر خان صاحب اندر ہیں اور خان صاحب نے کال دی، تو تمام ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیونکہ یہ کوئی فائنل کال نہیں تھی کہ جا کر بیٹھ جانا ہے، دھرنا دینا ہے. ہاں یہ ہوتی فائنل کال تو پھر جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے جاتے، لیکن یہاں بھی ہم نے جانوں کے رسک لے کر روڈ پر نکلے کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. اچھا مجھے ہاں یا نہ میں ذرا ایک تو جواب دیجیے گا. زبیر جو رپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7:15 کے اوپر بیرسٹر گوہر کی جانب سے جو ہے وہ یہ واٹس ایپ میسیجز کیے گئے مختلف گروپوں میں کہ جی بس ٹھیک ہے کال آف کر دیا ہے، آپ نے گھروں کو چلے جائیں. آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں ایسا ہی ہوا تھا؟ نہیں، دیکھیں جہاں تک بات یہ کر رہے ہیں کہ بیرسٹر گور صاحب نے بات کی تھی تو وہ انہوں نے بالکل بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا، اور 7:15 بجے نہیں کہا تھا بلکہ 8:30 کا ٹائم تھا جب سارے ہم پوچھ رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے. علی امین بھائی بھی آگے آنا چاہتے تھے. تمام لوگ جو ہیں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا، لیڈرشپ نے فیصلہ کیا. صرف ایک کا فیصلہ نہیں تھا جس میں باقی لوگ بھی شامل تھے کہ یہ کیونکہ خان صاحب کی طرف سے واضح تھی کہ آپ نے جہاں تک ہو ٹھیک ہے آگے. نعیم صاحب مجھے ہیو ٹو گو ہیڈ، ایک منٹ میری بات سنیں. نعیم صاحب مجھے آگے بھی چلنا ہے، میں چھوٹا جواب دیجیے گا، مجھے آگے بھی چلنا ہے. اگلا سوال یہ کہ یہ عمران خان صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ ایک بزدل انسان ہے، اسے تبدیل کر دینا چاہیے. آپ کی نظر میں کیا بیرسٹر گوہر بزدل انسان ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا، آگے چلنا ہے پھر مجھے. دیکھیں اس سارے مشکل وقت کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر صدر ہے، کوئی چیئرمین ہے، کوئی ڈپٹی چیئرمین ہے، کوئی سیکرٹری جنرل ہے یا کوئی کسی ضلع کا کوئی عہدیدار ہے تو وہ اس وقت میں اجہاد کر رہا ہے کیونکہ جو فسطائیت ہے، جو ماحول ہے بیرسٹر گوہر کے گھر میں، اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ اس دن بھی چھاپا مارا گیا، ریڈ کیا گیا، پھر سپریم کورٹ کے سامنے وہ گئے اور اسی طرح سے بار بار انہیں بھی گرفتار کیے گئے. میرے رات گھر میں ریڈ کیا گیا. تو یہ اس وقت بڑا مشکل ہے اس ٹائم کے اوپر کوئی بھی عہدہ لینا، کھڑا ہونا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس سارے ماحول کے اندر وہ کھڑے ہیں. دوسری طرف اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کریں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی میڈیا سارا فوکس اس چیز پہ کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر خان صاحب نے اس بندے کے اوپر کیا کہا یا اس بندے کے حوالے سے کیا کہا جو فسطائیت کی گئی. 70 سال سے زیادہ عمر کی ایک خاتون ہے، ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا گیا جس کی آج بھی اسی طرح سے بزرگ موجود تھے. ابھی پوچھوں گا، یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، کوثر کاظمی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں.